الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون عن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمه رواہ الامام الہمام البخاری فی صحیحہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز دوستو، اللہ تعالیٰ کا کرم، اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک اپنے کرم سے ہمیں عطا فرمایا۔ آج 28 روزے مکمل اور 29ویں شب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، اللہ دن کا روزہ اور رات کی تراویح کو قبول فرمائے۔ آج 29ویں شب ہے رمضان المبارک کی، اور اس میں ہمارے بھائی محمد عامر صاحب کے بیٹے حافظ محمد حسن کا ختم ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کریم کے پڑھنے کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اگر اس میں کوئی کمی ہو گئی ہو اس کو پورا فرمائے، اور زیادتی ہو گئی ہو تو اس کو معاف فرمائے۔ میں اپنے پیارے بھائی میاں محمد علی کے واسطے سے آپ کی خدمت میں آج یہاں موجود ہوں۔ میرے دوستو، قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب ہے، جب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوتی تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بعض اوقات ایسا ہوتا کہ کلام اللہ کوئی شخص انسانی شکل میں فرشتہ میرے سامنے آتا اور وہ کلام کرتا اور میں اس کی بات کو سنتا اور قرآن کریم اتر آتا، اور بعض اوقات اس کی کیفیت کچھ یوں ہوتی کہ انسان والی شکل تو نظر نہ آتی، لیکن ہوتا یوں کہ جیسے کوئی آواز آ رہی ہو، جیسے تار کھٹکنے کی آواز، یا اس طرح زنجیر کو آپ پتھروں پہ کھینچے اس طرح کی آواز، یا احادیث پاک کے الفاظ ہیں یأتینی مثل سلسلۃ الجرس، جس طرح مسلسل گھنٹی بجتی رہتی ہے اس طرح اس کے تسلسل کے طرح قرآن کریم کی آیات نازل ہوتی، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کو امت کو سنا دیتے۔ قرآن کریم کا نزول یہ بڑی ہی ایک تکلیف دہ مرحلہ ہوتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے سخت سردیاں ہوتی، آقا نامدار پر قرآن کریم نازل ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر پسینے کے آثار نظر آتے، اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کسی سواری کسی اونٹنی پر تشریف فرما ہوتے اور وحی کی کیفیت طاری ہو جاتی تو وہ اونٹنی بیٹھ جایا کرتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حد تک جو ہے نا اس تکلیف کو برداشت کرتے رہے، اور نزول قرآن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہ پورا ہوا۔ آپ کے اور میرے تک پہنچانے کے لیے ہمارے نبی نے اس کی قربانی دی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم اس کی مزید ایک بات فرماتا ہے۔ 29واں پارہ ہے سورۃ قیامہ، سورت کا پہلا رکوع ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ۔ اس آیات میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے ایک بات فرمائی ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم اترتا تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی چاہت یہ ہوتی کہ جبرائیل امین پڑھ رہے ہیں، ان کے ساتھ میں بھی پڑھنا شروع کر دوں تاکہ قرآن کریم کا کوئی حصہ ضائع نہ ہو سکے، قرآن کریم کی ہر آیت محفوظ ہو جائے، اور قرآن کریم کو میں اپنے سینے میں جمع کر لوں، اور قرآن کریم کو یاد کر کے اگلی نسلوں تک پہنچانے میں نبی پاک علیہ السلام تھوڑی یوں جلدی فرماتے تاکہ اس کو پہلے دوہرا لوں، ابھی ختم ہوا ہے یا ابھی جاری ہے، تاکہ دہرانے کے بعد اگلی نسلوں تک پہنچ سکے۔ اللہ پاک نے آیت اتار دی لا تحرک بہ لسانک، محبوبم جب تک جبرائیل مکمل تلاوت نہ کر لے آپ ساتھ ساتھ پڑھنے میں جلدی مت فرمائیے۔ کیوں؟ سوال اٹھتا ہے نبی پاک علیہ السلام یہ جلدی کیوں کرتے؟ فرماتے جلدی کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم کا کوئی حصہ یاد ہو جاتا اور وہ حصے کو کوئی بھولنا نہیں چاہیے، اگلی نسلوں تک پہنچے۔ تو رب کریم نے اس ٹینشن کو فری کر دیا، فرمایا اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَ، یہ قرآن ہمارا ہے، کلام ہمارا ہے،
اس کو اتارا ہم نے ہے، تو یہ جمع کیسے ہوگا اور اگلی نسلوں تک پہنچے گا کیسے، یہ بھی اللہ کی ذمہ داری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری اٹھائی، تو اس ذمہ داری کی وجہ سے آج حافظ محمد حسن پڑھ رہے ہیں اور آپ کے اور میرے تک اس قرآن کریم کی پہنچ ہوئی ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی دی ہے اور مکمل قرآن کریم اللہ سے لیا۔ اب میں یہاں سمجھانے کے لیے ایک جملہ کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی تو چاہت یہ، اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری تو یہ ہے کہ یہ کلام اللہ اگلی نسلوں تک جائے گا، لیکن نبی پاک کی خواہش کیا تھی کہ اس کو یاد کرنے میں جلدی فرمائی جائے۔ تو میرے دوستو، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی جلدی فرمائی قرآن کریم کے لیے، تو آپ کو اور مجھے بھی اس جلدی کا حصہ بن کے خود بھی پڑھنا چاہیے اور اپنی نسلوں کو بھی پڑھانا چاہیے۔ سب سے بڑی ڈگری یہ دنیا کی تعلیم میں کالج یونیورسٹی کی ڈگری نہیں ہے، کسی ہنر کی ڈگری سب سے بڑی ڈگری نہیں ہے۔ جتنی ڈگریز ہیں ان کا جو وہ ہے اس کی جو قبولیت ہے وہ دنیا کی حد تک ہے۔ قرآن کریم کی ڈگری وہ ہے جس کی قبولیت دنیا میں بھی ہے، قبر میں بھی ہے، آخرت میں بھی۔ تو سب سے بڑی ڈگری اللہ کے کلام کی ڈگری ہے، چاہے کوئی پی ایچ ڈی ہولڈر کیوں نہ ہو جائے، سب سے زیادہ بڑھ کے تعلیم پی ایچ ڈی ہے۔ فلاسفی انڈاکٹریٹ جو ہے، یعنی کسی میں بندہ فلاسفی حاصل کر لے، اس فیلڈ کے اندر حرف آخر ہو جائے، تو پی ایچ ڈی سے اوپر تو کوئی تعلیم نہیں ہے۔ بندہ اس کے بعد پروفیسر کہلاتا ہے، ڈین کہلاتا ہے، بس تعلیم اب مکمل ہو گئی۔ یہ ساری ڈگریز بعد میں ہیں، لیکن سب سے بڑھ کے جو دنیا میں ڈگری ہے، آخرت کے حساب سے بھی دنیا کے حساب سے بھی، وہ اللہ کے قرآن کی ڈگری ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کے مکتب کو خود قائم فرمایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مدینہ طیبہ لے جائے اور اللہ تعالیٰ کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی برکت سے ہم سب کو لے جائے۔ تو آپ مدینہ طیبہ میں دیکھیں گے مسجد نبوی کے اندر نبی پاک علیہ السلام کے روزے کی بیک سائڈ پہ، یعنی جس طرف نبی پاک کی پشت مبارک ہے، اس طرف اصحاب صفہ کا چبوترا موجود ہے۔ چبوترے کا کیا معنی؟ پرانے زمانے کی مارکی کو چبوترا کہتے ہیں۔ یہ چبوترا نبی پاک علیہ السلام کا مدرسہ ہے اور ہمارے نبی اس مدرسے کے محتمم ہیں۔ اس مدرسے کا نام مدرسہ اصحاب صفہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مدرسہ ہے، اور اس مدرسے کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو پڑھایا ہے۔ تو اس سے ہمیں ایک بات سمجھ آتی ہے کہ مسلمان ہے، اس کا تعلق مسجد سے بھی ہوگا، مدرسے سے بھی ہوگا۔ مسلمان کی اولاد ہے، اس کا تعلق مسجد سے بھی ہوگا، مدرسے سے بھی ہوگا۔ ہمیں چاہیے ہم یہ ترتیب کریں، اور اگر اس طرح کی ترتیب نہیں ہے تو پھر ہمارا اسلام کے ساتھ کیا مسئلہ، ہمارے اسلام کے ساتھ کیا معاملات ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو ہیں وہ مسجد اور مدرسے تک محدود ہیں۔ چاہے اس کو ہم دوسرے اداروں میں، اسکول میں، کالج میں لے جائیں، بالکل ٹھیک ہے، لیکن بنیادی طور پر تو مسجد اور مدرسہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے وہیں اپنی اولاد کو تعلیم دلوائی ہے، نبی پاک نے اپنے شاگردوں کو تعلیم دلوائی ہے۔ تو ہمیں چاہیے ہم خود بھی اسکول کالج کے بعد اپنے آپ کو مدرسے کی طرف اب متوجہ کر لیں، اور اپنی اولاد کو بھی یہاں متوجہ رکھیں، ورنہ دنیا کی جتنی تعلیمیں ہیں وہ دنیاوی ضرورت ہے، وہ قبر کی ضرورت پوری نہیں کرتی، وہ آخرت کی ضرورت پوری نہیں کرتی، وہ حشر کی ضرورت پوری نہیں کرتی، وہ جنت کی ضرورت پوری نہیں کرتی۔ بندہ چاہے سائنسدان کیوں نہ بن جائے، بندہ بیوروکریٹ کیوں نہ بن جائے، بندہ جج اور جرنیل اور وکیل اور انجینئر اور ڈاکٹر کیوں نہ بن جائے، لیکن قبر میں جس ڈگری کو ایکسیپٹ کیا جائے گا وہ اللہ کے قرآن کی ہے، نبی کے فرمان کی۔ تو میرے دوستو، ہمیں چاہیے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس قربانی کی بدولت جو انہوں نے قرآن کریم کو آپ کے اور میرے تک پہنچایا ہے، ہم اس کے آگے پہنچانے کے لیے اپنی جوانی کو، اپنی صلاحیت کو، اپنی طاقت کو، اپنے مال و دولت کو، اور اپنی ہر قسم کی قوت کو نبی پاک علیہ السلام کے قرآن کے پھیلاؤ میں لگا دیں۔ اور میں ایک جملہ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، آج ہم اتنے قرآن کریم کی تعلیم سے دور ہو گئے ہیں، بندہ کسی کے گھر جائے، ان کے بچوں سے ملے تو لوگ پوچھتے ہیں کون سی کلاس میں پڑھتا ہے۔ میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی پوچھے کون سا پارہ حفظ کر رہا ہے یا کون سا پارہ ناظرے پڑھ رہا۔ ہم قرآن کی تعلیم کے بارے میں سوال ہی نہیں کرتے، اور جب سوال نہیں کریں گے تو پھر یہی ہوگا۔ میں ایک گھر میں گیا، یہاں سے باہر ایک شہر کی بات کر رہا ہوں، تو ان کے ماشاءاللہ بچے تھے، اچھے بھلے پڑھے لکھے لگتے تھے، جوان ہونے ہی لگے تھے، بس اتنے چھوٹے بھی نہیں تھے۔ تو وہ بچے والد کے سامنے مجھ سے ہاتھ ملانے کے لیے، شیک ہینڈ کے لیے آئے، بھائی عبداللہ ہاتھ ملائے مجھے، جیسے میں نے یہ 2 ہاتھ پیش کیے نا،
یہ اس طرح، وہ مجھے کہتے جی السلام علیکم، الٹا۔ میں بہت حیران ہوا، اور وہ کہنے لگے ان کے والد، مولوی صاحب تجھے پتہ نہیں ہے مولوی صاحب ان کو سیدھا ہاتھ ملاؤ۔ بہرحال ہاتھ تو ملا لیا۔ اس کے بعد میں نے پوچھا، میں نے کہا جو غیر مولوی ہو، مولوی نہ ہو، اس کو آپ الٹا ہاتھ ملاتے ہیں؟ کہتے ہیں بس یہ ترتیب ہے۔ یقین مانے مجھے بعد میں اس بات کے اوپر مطالعہ کر کے پہنچا ہوں کہ یہودیت، عیسائیت اور ہندو مذہب پہ ہے کہ الٹے ہاتھ سے ہاتھ ملاؤ، یہ اسلام میں نہیں ہے۔ اور پتہ نہیں انہوں نے کہاں سے سیکھا، یہ مسلمانوں میں کہاں سے رواج آ گیا۔ تو میرے دوستوں، ہمیں اپنے گھر سے اس تعلیم کے معاملات ٹھیک کرنے چاہیے۔ میں ایک گھر میں گیا، وہ اپنے چھوٹے بچے کے لیے ایک صاحب مجھے سنا رہے تھے، مفتی صاحب ماشاءاللہ میرے بچے کو ایسے نیند نہیں آتی، ہم اس کو جو ہے نا MP3 پر گانا چلا دیتے ہیں تو گانا سنتے سنتے سو جاتا ہے۔ لو جی، میں نے کہا کتنے فخر سے آپ کہہ رہے ہیں، حق تھا آپ مجھے کہتے مولانا ہم اس کو نعت سناتے ہیں، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اترنے والا قرآن سناتے ہیں، تلاوت سن کے سو جاتا ہے۔ میں نے کہا یاد رکھنا، جو آج گانا سن کے سوئے گا نا، کل یہ تجھے تیرا جو ہے نا کیا کہتے پوری ترتیب کے ساتھ معاملات تجھے بتائے گا، اور پھر تو مولویوں دے پیچھے پیچھے مگر پھرنا ہے، حضرت کوئی دم دے دو، سلوات پڑھ دو، تویز دے دو، میرا بچہ میرا کہنا نہیں مانتا۔ تو ہمیں چاہیے ہم اپنی اولاد کو دین کی تعلیم پہ لگائیں۔ اور ساتھیوں میں ایک جملہ مزید کہتا ہوں، آج دنیا پہ ہم محنت کرتے ہیں، دنیا پہ محنت کس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں دنیا کے مال و دولت دنیا میں ضرورت ہے، ہر بندے کو چاہیے، تو اس پہ انسان محنت کرتا ہے، کرنی چاہیے، حلال کمانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آخرت کے لیے تو بندہ کچھ رکھے، آخرت کے معاملات بھی تو ہیں۔ ہم حلال کمائیں گے، لیکن جب اذان آئے، مؤذن اللہ اکبر کرے تو ہم اپنے کاروبار کو چھوڑ کے مسجد کی طرف متوجہ ہو جائیں، نماز کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو اذان کی آواز سن کے میں بستر سے اٹھ کے مسجد نہیں جاتا؟ اگر میرے ایمان میں اتنی طاقت نہیں ہے تو میرا ایمان مجھے قبر سے جنت کیسے لے جائے گا؟ میں کیسے سمجھتا ہوں کہ جو مجھے اپنے بستر سے اٹھا کر نماز کے لیے کھڑا نہیں کر دیتا میرا ایمان، اگر اس میں اتنی طاقت نہیں ہے تو اس میں اتنی طاقت ہوگی قبر سے لے کر جنت چلا جائے گا؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ میرے دوستو، ہر چیز پر محنت ہوتی ہے، بندہ اپنی دین پر محنت کرے، اپنے مذہب پر محنت کرے، اور صرف دنیا کی معاملات کو نہ دیکھے۔ دنیا کا رزق تو مل کے رہے گا، رزق مقدر پہ ہے یا محنت پہ ہے؟ رزق مقدر پہ ہے، آخرت محنت پہ ہے۔ اللہ نے رزق ہمارا لکھ دیا ہے، لیکن آخرت کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑے گی۔ میں ایک بات سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، آج ہم لاہور میں بیٹھے ہیں، ہم ایک انگور کھاتے ہیں، بالکل چھوٹا سا انگور ہے جسے چمن انگور کہتے ہیں، وہ افغانستان سے ہو کر چمن کے راستے سے بارڈر میں داخل ہوتا ہے پاکستان کے اندر۔ تو اگر اس چمن انگور پر میرا نام لکھا ہوا ہے نا، تو جس ٹرک میں آئے گا، جس پیٹی میں آئے گا، جس سبزی منڈی میں آئے گا، فروٹ منڈی میں آئے گا، جس دکان پہ آئے گا، جس شاپر میں پیک ہو کر آئے گا، اگر اسے میں نے کھانا ہے تو میرے منہ میں آنے میں دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ اور اگر اس پہ میرا نام نہیں لکھا ہوا تو ہم نے دیکھا ہے کہ ہسپتال کے بیڈ پر مریض کو چمچ میں پانی ڈال کے بھی منہ میں ڈالتے ہیں تو وہ نکل آتا ہے۔ اگر نہیں لکھا ہوا نام تو پھر نہیں آئے گا۔ میرے دوستو، اسی لیے آخرت پہ محنت دیکھیں، رزق تو اللہ دے گا۔ میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، کتے اور خنزیر کو بھی اللہ رزق دیتا ہے، وہ بھی بھوکے نہیں مرتے۔ ہم تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ جب ایک اتنے جانور کو بھی رزق ملتا ہے، اس کی اولاد کو بھی ملتا ہے، تو ہم تو نبی پاک پہ کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ صرف رزق کو نہ دیکھیں، رزاق کو بھی دیکھیں۔ اور میرے دوستو، ملتان میں ایک بہت بڑا ہسپتال ہے، نشتر ہسپتال۔ اس کے جو بانی ہیں ان کا نام ہے سردار عبدالرب نشتر، یہ صوبہ پنجاب کے گورنر رہے ہیں۔ انہوں نے ماشاءاللہ ایک بہت بڑا ہسپتال بنایا۔ انہوں نے اپنی ایک کارگزاری لکھی ہے، وہ کہتے ہیں میرے پاس ایک مریض کو لایا گیا، میں نے پرانے زمانے کی بات ہے، تو کہتے ہیں اس کے ناک میں کوئی تکلیف تھی، کوئی دانہ پھنسا ہوا تھا گندم کا، یا پتہ نہیں اس طرح کوئی رائی کا دانہ تھا۔ اس زمانے میں کہتے ہیں میرا اسپتال اتنا فیسیلیٹیڈ نہیں تھا کہ ہم اس کا آپریٹ کر کے وہ اس کے ناک سے نکلوا سکتے۔ تو انہوں نے کہا ہم تو غریب لوگ ہیں، ہم کھیت کاٹ رہے تھے، تو اس میں ایسے ہی اس نے کچھ سونگا اور یہاں چلا گیا۔ تو کہتے ہیں میں نے بہت تحقیق کرائی تو 2 ملکوں میں اس کا علاج نظر آیا، یا تو انڈیا میں یا چائنا میں۔ انڈیا نہیں جا سکتے تھے کیونکہ وہ کچھ بارڈر کے حالات کچھ ایسے تھے، چائنا دوست ملک تھا پاکستان کا، تو یہاں جایا جا سکتا تھا۔ تو میں نے کہا آپ وہاں جائیں، آپ کے لیے انڈیا میں مشکلات ہوں گی۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم چائنا کیسے جائیں، ہم تو غریب لوگ ہیں، ہمارے پاس صبح کے کھانے کا ہو تو شام کا نہیں ہوتا، شام کو پورا سورا ہو تو صبح کا نہیں ہوتا، ہم تو بڑی مشکل سے گزارا کرتے ہیں،
ہم کہاں سے ویزاز لائیں گے، ہم ٹکٹس لائیں گے، ہم جہازوں کی ترتیب رکھ کے جائیں گے؟ تو میں نے کہا تمہارے بچے کا ایک کینسر بن جائے گا، جانا ہے جاؤ، نہیں جانا نہیں جاؤ، یہ آپ کا ہیڈیک ہے، میں نے جو آپ کو ریفر کرنا تھا کر دیا۔ تو کہتے ہو بندہ بیچارہ مجبور ہو گیا، خاندان والوں کے پاس پھرا، معاشرے والوں کے پاس، ان کے نانا حال کو دیکھا، دادے حال کو دیکھا، دوستوں سے مشورہ کیا، تو سب نے کہا جتنی زمین ہے اس کو بیچ دے، کیا کرے گا زمین کو کھا کے، اولاد میں اکلوتا بیٹا ہے تیرا، اس کے علاوہ تیرے پاس ہے کیا؟ تو انسان ہوتا ہے نا، کہتے ہیں مرتا کیا نہ کرتا، تو اس نے سب کچھ بیچا، بیچ بوچھ کے وہ بندہ پورے اس نے سب کچھ اکٹھا کیا اور چائنا پہنچ گیا۔ وہاں پر اسپتال کے کاغذات بنے ہوئے تھے، وہاں پہنچا، ڈاکٹروں نے چیک کیا، انہوں نے کہا جی واقعی یہاں موجود ہے، ہم فلاں دن یعنی 1-2 دن درمیان میں دیے کہ اس کو آپ او ٹی میں لے آئیں، آپریشن اس کا کریں گے۔ تو یہ وہاں اس کو لے گئے اس مقررہ وقت پہ۔ جب یہ کہتے ہیں ہم وہاں پہنچے تو ابھی ڈاکٹر کچھ لیٹ تھے، انہوں نے کہا جی کچھ ٹائم صبر کر لیں، اندر ایک مریض ہے ہم اس کو فارغ کر لیں پھر اس کو لے جاتے ہیں۔ تو اسی اسنا میں جو بچہ تھا نا، وہ جو ہسپتال میں کیاری سی بنی ہوئی تھی، وہاں زو بنا ہوا تھا، وہاں مور کے بچے ہیں اور شیر کے بچے، اس طرح چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں جو خوبصورت چڑیا گھر کے طور پہ انہوں نے اپنی خوبصورتی کے لیے رکھے تھے۔ تو یہ وہاں چلا گیا، ان کو دیکھتا رہا، اتنے میں دل بہلا رہا تھا۔ تو ڈاکٹروں نے اس کو بلایا، جب ڈاکٹر بلا کے لے گئے اس میں بات میں، تو اس کو سلایا۔ نشے سے پہلے انہوں نے اس کا وہ ناک کا جو ہے نا اسکین کیا، جس کو ہم غالباً سٹی اسکین کہتے ہیں، تاکہ وہ کہاں ہے پورا ایگزیکٹلی اس کا جگہ کی پوری ترتیب بنے تو آپریٹ شروع کرے۔ تو کہتے ہیں انہوں نے اسکین کیا تو وہ دانہ موجود نہیں تھا۔ انہوں نے پھر دیکھا دائیں بائیں، ادھر کوئی دماغ میں گیا، کوئی منہ میں اترا ہے، حلق میں، گلے میں، کہاں رہا، کہیں بھی نہیں ہے۔ تو اس کو باہر لایا۔ بھئی کل کی رپورٹ تو کہتی ہے اور آج کی رپورٹ میں نہیں ہے، کیا ہوا؟ کچھ آپ کے ساتھ معاملہ ہوا ہے، کوئی نکل آیا؟ انہوں نے کہا جی مجھے تو کوئی نہیں پتا، کوئی نہیں نکلا، اسی تو این ہی آتے۔ انہوں نے کہا نہیں کوئی مسئلہ ہے۔ پوچھتے پوچھتے وہ اس نتیجے پہنچے، جب وہ اس مور کو دیکھنے گیا تھا نا، تو مور کے اس میں پنجرے کے اندر ایک عجیب قسم کی سمیل تھی، اسے چھینک آئی تھی وہاں۔ جب چھینک آئی تو اس نے کہا ہو سکتا ہے پتہ نہیں یہاں سے دانہ نکلو، چھینک آئی، کوئی چیز گری تھی تو مور کے ایک بچے نے اٹھا کے اس دانے کو کھا لیا تھا، تو وہ نکل گیا۔ تو ڈاکٹروں نے کہا بھی تمہیں مبارک ہو، بس ٹکٹ کے پیسے لگے ہیں، باقی سب کچھ تمہارا بچ گیا، یہ لو اور چلو تم اپنے گھر، تمہارے بچے کا معاملہ ٹھیک ہو گیا، چھوٹی موٹی کوئی دوائی شوائی ہے یہ دو اور چلو میری بھائی۔ اب یہ پورا واقعہ لکھ کے سردار عبدالرب نشتر کا جو میں خلاصہ دینے لگا ہوں نا، وہ ہے رزق۔ جس دانے پہ جس کا نام لکھا ہوتا ہے نا، اس کے پاس پہنچ کے رہتا۔ دیکھو اس مور کے اس بچے کا رزق لکھا ہوا تھا، وہ تھا چائنا میں، اور وہ دانہ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے کسی دیہات میں تھا، اور یہ اس تک پہنچانا ہے نا، کیا ترتیب بنائی اور کہاں پہنچا دی، رزق کیسے جاتا ہے۔ ہمارے پاکستان میں اقوام متحدہ کے ایک مستقل مندوب تھے، انہوں نے اپنا واقعہ لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ یو این کی کسی میٹنگ کو اٹینڈ کرنے کے لیے ماسکو مجھے جانا تھا، اور اچانک مجھے کہا گیا کہ آپ وہاں جائیں۔ کہتے ہیں ہم ایجپٹ میں تھے، اس میں مصر میں، کہتے ہیں ہم نے بڑے جلدی تیاری کی، میں اور میرے بیگم صاحب تھے۔ ہم نے راستے میں جب نکلنے لگے تو ہم نے کہا یار وہ رشیا جانا ہے ماسکو، پتہ نہیں وہاں حلال کوئی چیز ملے یا نہ ملے۔ تو ہم نے کوئی 2-3 مرغی پیس تھے فل، یعنی کہ وہ جو چکن تھی اس کو روسٹ لے لیا اور ساتھ رکھ لیا فلائٹ میں، تاکہ بھوک لگے گی تو ہم کھائیں گے۔ کہتے ہیں ہمیں ڈائریکٹ فلائٹ نہیں ملی، پہلے ہم تاشکند گئے اور تاشکند سے پھر ہمیں فلائٹ ملی تھی وہاں کی، ماسکو کی۔ تو جب ہم تاشکند اتر گئے تو ان کے پاس یو این کا جو پاسپورٹ ہوتا ہے نا، جو اقوام متحدہ کے نمائندے ہوتے ہیں، ان کے لیے پوری دنیا کا کوئی ویزا نہیں لینا پڑتا، ان کے لیے پوری دنیا ویزا فری ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں ہم تاشکند ایئرپورٹ میں تھے کہ بھائی اتنے گھنٹے کا سفر مزید ہے تو آپ اتنا ٹائم اس پہ اسٹے کریں پھر جائے گا جہاز۔ کہتے ہیں ہم باہر آ گئے، ہم گھومتے پھرتے رہے باہر، میاں بیوی تھے، ہم نے کہا چلو کچھ ٹائم پہلے جیسے ہی ہوگا ہم جہاز کے لیے آ جائیں گے۔ کہتے ہیں ہم وہاں گھوم پھر رہے تھے تو اسی وقت ہی ہمیں کال آ گئی کہ وہ میٹنگ کسی وجہ سے کینسل ہو گئی، بس آپ نہ جہاں واپس جائیں، فلائٹ پکڑیں اور جائیں۔ تو کہتے ہیں ہم نے ایک دوسرے گھر والی کو دیکھا، ہم نے کہا یار چلو نہیں جانا پڑ گیا، چلو اب واپس چلے۔ اب تو واپس اسلامی ملک تھا، وہاں حلال چیزیں مل سکتی تھی۔ کہتے ہیں ہم نے اس مرغی کے جو روسٹ کے پیک تھے نا، ہم نے ایک دوسرے کہا یار یہ فقیر بیٹھے اس کو دے دیں، اس کو دے دیا، اور ہم واپس جہاز میں بیٹھے، ہمیں حلال مل جائے گا، کیا اس وقت تک خراب ہو جانا ہے۔ ہم یہ لے کر واپس مصر آ گئے۔ وہ لکھتا ہے کہ مجھے کچھ بھی نہیں سمجھ آیا کہ میں وہاں تک کیوں گیا، صرف ایک وجہ سے کہ اس فقیر کا رزق اس مرغیوں پہ لکھا ہوا تھا، اور یہ مرغیاں ذبح ہوئی ہیں قاہرہ مصر میں۔
اس تک پہنچ تھی، پہنچانے کی ترتیب کیا تھی؟ وہ ویزا لے کے تو ادھر آ نہیں سکتا تھا، تو اللہ نے ہماری ترتیب بنائی اور اس رزق والا جو رزاق ہے اس نے اس کے در پہ جا کے اس کو رزق پہنچا دیا۔ رزق کیسے آتا ہے میرے دوستو؟ آپ اور ہم جمعہ پڑھتے ہیں، ہم جمعہ کے خطبے میں ایک حدیث پاک سنتے ہیں، ہاتھ میں عصا لے کے ممبر پر مولوی صاحب ہمیں حدیث سنا رہے ہوتے ہیں، الا وان النفس لن تموت حتى تستكمل رزقها۔ کیا ترجمہ اس حدیث کا؟ فرمایا حضور پاک علیہ السلام نے، الا اے لوگوں خبردار ہو جاؤ، وان النفس لن تموت، اللہ تعالیٰ نے بات لکھ دی ہے کہ کسی کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی، حتی تستکمل رزقہا، جو اس کے مقدر میں رزق لکھا ہوا ہے وہ پورا نہ استعمال کر لے۔ تو ہم کیوں رزق کے پیچھے لگ کے رزاق کو بھول بیٹھے؟ آج رمضان المبارک ہے، ابھی نہیں ختم ہوا، ابھی بھی وقت ہے۔ آج تک اگر ہم نے روزے نہیں رکھے، ہم نے نماز میں قرآن نہیں پڑھا، یا ویسے تلاوت نہیں کی، یا کوئی گناہ کیے، ہم آج بھی اللہ سے معافی مانگیں تو اللہ رحیم ہے، رب کی رحمت ختم نہیں ہوگی، قضا کر لے بندہ بعد میں۔ لیکن اب بھی تو وہی مہینہ ہے جس کے لیے حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا یہاں کا ایک نفل فرض کے برابر ہوگا اور تمہارا ایک فرض 70 فرضوں کے برابر ہوگا۔ کیا معنی؟ مثلا ہم صبح کی نماز پڑھیں، رمضان المبارک ہے، تو ہماری ایک نماز نہیں ہے، گویا ہم نے 70 صبح کی نمازیں پڑھی ہیں۔ اور اگر ہم نے ایک نماز پڑھی ہے 70 ہے، اور اگر ہم نے 5 نمازیں پڑھی ہیں، اب 70 کو 5 سے ضرب دے، اتنی نمازیں ایک دن کی بنتی ہیں۔ تو میرے دوستو، اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ ہم دکانوں پہ بیٹھ کے، ہم کاروبار میں بیٹھ کے، آفیسز میں بیٹھ کے ہم رزاق کو بھول جاتے ہیں، اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ ہمارے نبی پاک نے ہمارے لیے کیا قربانی دے کر ہم تک قرآن پہنچایا، ہمیں اس کے اوپر بھی تو غور کرنا چاہیے۔ اور ایک بات ہمیں غور سے سمجھنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ قرآن کریم سے جب ہم لگیں گے، اپنی اولاد کو پڑھائیں گے، تو شیطان ایک بات ہمارے دماغ میں ڈالے گا، یا شیطان ڈالے گا یا شیطان سے متاثر لوگ ہمارے دماغ میں ڈالیں گے کہ تیرا بچہ حافظ بن گیا، مولوی بن گیا، قاری بن گیا، کھائے گا کہاں سے کھائے گا؟ میرے دوستو، عزت کی روٹی کھائے گا، عزت کے ساتھ کھائے گا۔ اگر باقی دنیا میں کھائیں گے تو عالم، حافظ اور دین والا اس سے بڑھ کے عزت سے کھائے گا۔ آپ کہیں گے کیسے؟ میں مثال دیتا ہوں۔ کوئی کسی کے گھر چلا جائے نا، وہ ایک دن روٹی کھلائے گا، 2 دن، تیسرے دن اسی آگے ٹکریلا اتنے مسلط ہو گیا، اس تو جان چھڑائیے۔ لیکن میں نے نہیں دیکھا کہ کسی حافظ قرآن کو، کسی عالم کو، کسی دیندار کو، کسی اللہ والے کو لوگ کھانا دے کر کہیں بس مصیبت میں پڑ گیا، جی نہیں، وہ کہتے ہیں ہم اسے دیں گے تب اللہ ہمارے اوپر راضی ہوگا۔ تو عزت کے ساتھ کھانا ہے۔ لوگ منتیں کر کے علماء کو، حافظ قرآن کو اپنے گھر بلاتے ہیں، آئیں حافظ صاحب ہمارے گھر میں کھانا کھا لیں، برکت ہوگی۔ میں ایک مرتبہ بیان کر رہا تھا، سارے ہمارے دنیا دار بھائی تھے، میں نے کہا میں بڑی معذرت کے ساتھ، ناراض نہ ہونا، ایک بات کرنے لگا ہوں شاید آپ کے دلوں میں جا کر لگ جائے، تو اس لیے پہلے سے معذرت کی بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ کا دل دکھے، دل دکھانا میرا مقصد نہیں ہے، لیکن سچائی کو بھی فیس کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں کیا؟ میں نے کہا دنیا میں بڑے سے بڑا عہدہ لے لیں، جج لے لیں، وکیل لے لیں، ڈاکٹر لے لیں، وزیر اعلیٰ لے لیں، گورنر لے لیں، وزیر اعظم لے لیں، صدر لے لیں، کوئی لے لیں، کیا کوئی بندہ اس کے لیے کہ گھر میں برکت ہوگی ان کو کھانے پہ بلا لیں؟ ایسا ہوتا ہے؟ بھئی ڈاکٹر صاحب کو آج کھانے پہ بلا لیں، ڈاکٹر صاحب تشریف لائیں گے، گھر میں برکت ہو جائے گی، کوئی کہتا ہے؟ اسکول کے پرنسپل کو بلا لیں جی، وہ ہمارے یہاں تشریف لائیں گے، قدم رنجا فرمائیں گے، سرکار ہمارے آ جائیں گے اور ہمارا بڑا فائدہ ہو جائے گا، کوئی کہتا ہے؟ کوئی سوچتا ہی نہیں۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ اجی اللہ والے کو بلا لیں، کسی دیندار، کسی قرآن والے کو بلا لیں، علم والے کو بلا لیں۔ تو میرے دوستو، اس سے پتہ چلا کہ اگر وہ کھانا کھائے گا تو عزت کے ساتھ کھائے گا۔ یہ ہمیں دنیا میں لوگ کہتے ہیں کہ اس طرح کریں، کچھ بھی نہیں ہے، دین میں سب کچھ ہے۔ میں آپ کو اپنی مثال دوں، ایک مرتبہ مجھے آج یاد ہے، غالباً میری گریجویشن کے بعد کی بات ہے، میرے سارے گھر والے جمع ہو کے میرے ساتھ بیٹھے کہ آپ کو باہر ایک ملک سے ویزا آیا ہوا ہے، ورک ویزا ہے، 3 سال کا ان کا کنٹریکٹ ہے، وہ بلانا چاہ رہے ہیں، آپ چلے جائیں۔ 1 مہینے میں پاکستانی 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ تنخواہ ہے، اور 1 سال کے بعد ریٹرن ٹکٹ بھی فری ہے، آپ فیملی بھی لے جا سکتے ہیں، وہاں پر آپ کو میڈیکل فری ہے، فلاں فلاں پوری ترتیبیں بتائیں کہ فلاں ملک چلے جائیں۔
میں نے انہیں کہا کہ یار میں نے عالم بننا ہے، حافظ بننا ہے، گلی گلی اللہ کا دین پہنچانا ہے، حضور کا فرمان پہنچانا، میں نہیں جاتا۔ تو مجھے میرے خاندان والے اپنی سرائکی میں کہتے تھے بھوک مر ویسے تے کو تو روٹی بھی نہیں ملنی، پوچھنا ہی تے کو کہیں کو نہیں، ہاتھ نہ ملے سی دنیا، ہاتھ تجھ سے کوئی نہیں ملائے گا، بھوکے مر جاؤ گے، آئے رزق کو لاتے نہیں مارتے، چلے جاؤ۔ میں کہتا تھا نہیں بابا، میں نے اللہ اللہ سنانا ہے، گلی گلی جاؤں گا تو میری دنیا بھی بہتر، میری آخرت بہتر، میں نہیں جاتا۔ میں نے انکار کیا تو میری فیملی والوں نے مجھ سے منہ موڑ لیا، پتہ نہیں بے وقوف آدمی ہے، دماغ خراب ہے اس کا، پتہ نہیں اپنے آپ کو، اس کو سمجھ ہی کوئی نہیں ہے، ذلیل ہوگا، ہمیں بھی ذلیل کرائے گا۔ میرے دوستو وہ دن ہے اور آج یہ دن بھی ہے، درمیان میں کوئی 15-20 سال ہی گزرے ہیں۔ آج وہ لوگ آتے ہیں نا وہاں اسی ملک سے، تو مجھے کہیں گے حضرت ہمارے ساتھ ایک سیلفی کھینچ لیں، ہم اس ملک میں بتائیں کہ مفتی عبدالواحد قریشی کے ہم پڑوسی ہیں۔ میں انہیں کہتا ہوں میں نے تو تمہیں کبھی نہیں کہا جی ایک سیلفی مینوں دے دو، میں نے آپ کے ساتھ تصویر کھنچوانی ہے۔ تو اس سے میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں دین کی بات کر رہا ہوں، میں قرآن کی بات کر رہا ہوں، میں اسلام کی بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ کی اولادیں بھی دین سے جڑیں تو اللہ عزت سے نوازے گا۔ یہ کسی کی ذاتی بات نہیں ہوتی کہ میں اپنے فضائل سنا رہا ہوں، اللہ کی قسم میں ذاتی بات نہیں کر رہا، میں اسلام کے ساتھ جڑنے والی کی عزت کی بات کر رہا ہوں، تو اللہ عزتیں عطا فرماتا ہے۔ اور میں سمجھانے کے لیے کہا کرتا ہوں، آپ کا بچہ قرآن پڑھ گیا، عالم بن گیا، حافظ بن گیا، وہ مصلی میں اس جگہ ٹھہرے گا، اس کے آگے بھی کوئی نہیں ہوگا، اس کے برابر بھی کوئی نہیں ہوگا۔ یہ ہے عالم اور حافظ کا مقام، اس کے آگے تو آگے، اس کے برابر بھی کوئی نہیں ہوتا۔ اور ہر وہ کام کرے گا عالم جو کام میرے نبی نے علماء کے حوالے کیے، مثلا امت میں نکاح پڑھانا تاکہ دو افراد کا آپس میں ریلیشن، یہ فزیکل ریلیشن شپ حرام نہ ہو، حلال ہو، یہ نبوت نکاح پڑھاتے تھے نبی پاک۔ اب ان کا نائب عالم ہے، قرآن پڑھنے والا ہے، وہ پڑھائے گا۔ حضور علیہ السلام جمعہ پڑھاتے تھے، یہ جمعہ پڑھائے گا۔ نبی علیہ السلام نماز پڑھاتے تھے، نماز پڑھائے گا۔ حضور عیدین پڑھاتے تھے، عیدین پڑھائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھاتے تھے، اس نے جنازے کی امامت کرنی ہے۔ جو جو کام نبی نے کرنے ہیں، جس پر آپ اور ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اگر ہم اپنی اولاد کو یہ پڑھا دیں تو وہی کام ہماری اولاد کرے، کیونکہ اب نیا نبی تو نہیں آنا۔ آپ کا اور میرا ایمان ہے، عقیدہ ہے، نظریہ ہے، رسول پاک علیہ السلام آخری نبی ہیں، حضور کے بعد نیا نبی پیدا نہیں ہونا۔ جب ہم یہ بات مانتے ہیں، جانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے اس بات پہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، تو نبوت کے کام تمام کے تمام نبی پاک نے اپنے علماء کو عطا فرمائے ہیں، اور فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ جو علماء ہیں وہ انبیاء کرام کے وارث ہیں۔ میرے دوستو آج والد فوت ہو جائے، بیٹا کالا ہو، سفید ہو، پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، دیہاتی ہو، شہری ہو، صحت مند ہو، بیمار ہو، لنگڑا ہو، اندھا لولا کیوں نہ ہو، لیکن اپنے باپ کا وارث ہوتا ہے۔ عالم نبی کا وارث ہے، نہ اس کا رنگ دیکھا جائے گا، نہ اس کی قوم دیکھی جائے گی، نہ اس کا قبیلہ دیکھا جائے گا، نہ اس کی عمر دیکھی جائے گی۔ وہ اگر ہے دین کا عالم تو وہ نبی کا وارث ہے۔ اگر ہم اپنی اولاد کو قرآن کے ساتھ لگائیں، ان میں قرآن کریم اور دین اسلام کو عام کریں، تو ہماری اولاد میں بھی نبوت کی وراثت چل جائے گی، اور جس شخص کی نسل میں نبوت کی وراثت ہو، اس بندے کو آخرت میں اللہ عزتوں کے تاج پہنا کر اٹھائے گا۔ آج ہم دنیاوی تعلیم کے اوپر فخر کرتے ہیں، بھائی دنیاوی تعلیم اس وقت تک ہے جب تک آنکھیں پھڑک رہی ہیں، دل دھڑک رہا ہے، نبضیں چل رہی ہیں، سانسیں جاری ہیں، اور اگر ایک مرتبہ آنکھ بند ہو گئی پکی پکی تو پھر اللہ دے قرآن ہی کام آنا۔ میں نے نہیں دیکھا کہ کسی کا گھر میں اللہ معاف کرے فوتگی ہو جائے اور وہ فون کرے پرنسپل صاحب کو، حضرت میتھ کی تلاوت شروع کرا دیں تاکہ میرے ابے کو اصال ثواب ہو۔ وہ اسکول کے ہیڈ ماسٹر کو کال کرے، جی آپ ایسا کریں، آپ سائنس کی تلاوت، کوئی بیالوجی پڑھوا دیں، کوئی جو ہے نا کیمسٹری پڑھوا دیں، کوئی فزکس پڑھوا دیں۔ نہیں، وہ کہیں گے قاری صاحب بچوں کو کہے سورۃ یاسین شروع کر دیں، اللہ کا قرآن پڑھ لیں، نبی کا فرمان پڑھ لیں۔ تو میرے دوستو جب ہم مانتے ہیں، جانتے ہیں کہ اس کلام کا اثر دنیا کو چیر کے قبر تک جاتا ہے، قبر سے لے کر آخرت تک جاتا ہے، تو پھر ہمیں کیوں نہ دین اسلام پہ عمل کرنا چاہیے۔ دیکھو مبارکباد کے مستحق ہیں یہ بھی اور ان کے والدین بھی، ان کے اساتذہ بھی، جنہوں نے پڑھا، پڑھایا، پڑھوایا، اور نہ گرمی دیکھی نہ سردی دیکھی۔ آج دنیا میں یہ اعزاز ملا کہ اللہ نے اس کو اس جگہ پہ ٹھہرایا ہے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر امامت فرمایا کرتے ہیں۔
اس سے بڑھ کے اور مقام کیا چاہیے؟ اس سے بڑھ کے اور درجہ کیا چاہیے؟ آج لوگ ہمیں کہتے ہیں او جی فلاں کو دیکھو فلاں. میں کہتا ہوں دنیا داروں کو نہ دیکھو، نبی کو دیکھو، دین داروں کو دیکھو. میں ایک جگہ میں تھا، ایک شخص نے کہا کہ وہ انگریز کو دیکھو، وہ چاند تک پہنچ گیا ہے، تم مسلمان کہاں تک گئے ہو؟ میں نے کہا ایسے نہیں کہو، میں اس نبی کا امتی ہوں، میرا نبی عرش تک گیا ہے، عرش تک، خالی چاند تک نہیں. چاند تو بہت نیچے لیول کی بات ہے، اس کے اوپر آسمان تک تو آج تک کوئی سائنسدان پہنچ ہی نہیں سکا. پھر ایک نہیں، پھر 7 آسمان کراس کیے ہیں. پھر 7 آسمان نہیں، پھر شریف الاقلام کراس کیا ہے. شریف الاقلام نہیں، سدرۃ المنتہا کراس کیا ہے، جہاں جبرائیل امین جیسا فرشتہ بھی ٹھہر گیا. یا رسول اللہ آگے نہیں جا سکتا، ایسے نور کے پردے میرے پر جل جائیں گے. حضرت علاؤ الدین متقی رحمہ اللہ نے کنز العمال میں مرفوع روایت لکھی ہے، فرمایا یا رسول اللہ میرے پر جل جائیں گے، میں آگے نہیں جا سکتا. وہ یہ رک گئے. اوپر سے رف رف جو قالین تھا وہ اس جگہ کا گویا بوئنگ طیارہ ہے، وہ نبی پاک علیہ السلام کو لے کر چلا ہے. احادیث پاک میں آتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام اس جگہ قدرے تھوڑی سی پریشان ہونے لگے کہ جبرائیل وہ مکہ سے چلا میرے ساتھ تھا، راستے میں بیت اللہ آیا میرے ساتھ تھا، بیت اللہ سے آگے گئے مدینہ طیبہ کا سفر آیا میرے ساتھ تھے، بیت اللہ آیا میرے ساتھ تھے، بیت المقدس آیا میرے ساتھ تھے، طور سینا آیا میرے ساتھ تھے، قبر موسیٰ سے گزرے میرے ساتھ تھے، بیت المقدس تک ساتھ، پھر 7 آسمانوں میں ساتھ. اب سدرۃ المنتہا پہ جبرائیل رک گیا، آگے اکیلا میں نہیں جانا ہے. یہ بائی نیچر بطور فطرت تھوڑی سی پریشانی ہوئی. تو اسی جگہ اڑتے ہوئے نبی پاک علیہ السلام سے ایک فرشتے نے جو گفتگو کی ہے نا، حدیث پاک میں ہے کہ اس کی آواز ایسے تھی جیسے ابو بکر صدیق بول رہا ہو رضی اللہ. اللہ نے اس فرشتے کو وہاں پر پہلے دن سے پیدا ہی اسی لیے کیا تھا کہ ایک وقت آئے گا سرکار مدینہ یہاں سے گزریں گے، اگر تھوڑی سی بھی پریشانی وہاں لاحق ہو تو جس کا زیادہ تعلق حضور کے ساتھ ہے نا، سفر حضر کا یار ہے، جسے یار غار اور یار مزار کہتے ہیں، یہ ابو بکر ہوگا. اتنے قریبی کی آواز سن کے پریشانی جاتی رہتی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اسے بھی کراس کیا اور اس کے بعد عرش معلیٰ پہ پہنچے. میرے دوستو ہمارے نبی پاک، ہم تو اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے جو وہاں تک پہنچے. ہمیں لوگ ڈرائیں بھی سائنسدان چاند پہ پہنچ گئے، یہ کون سی بات ہے؟ تو ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں میرے دوستو. اسی لیے بہتر ہے دنیا پہ جتنی محنت کی ہے آخرت پہ اس سے بڑھ کے کریں. دنیا میں اتنی محنت کریں جتنا دنیا میں رہنا ہے، آخرت پہ اتنی محنت کریں جتنی آخرت میں رہنا ہے. دنیا میں کتنا رہنا ہے؟ کتنا زیادہ 100 سال رہے گا نا بندہ. یہ دنیا کی اوسطاً عمر تو 100 سال سے بھی کم ہے، 60 سے لے کر 90 تک ہے. یہ دنیا کی اوسطاً عمر ہے میکسیمم. کتنا جائے گا بندہ؟ اور آخرت پہ کتنا رہنا ہے؟ کَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ. قرآن کہتے ہیں آخرت کا ایک دنیا کے آخرت کا ایک دن دنیا کے 1000 سال کے برابر ہوگا. ایک دن گویا دن کا ایک حصہ، صبح سے لے کر چاش کی نماز جو دن 8 بجے 9 بجے 10 بجے تک ہو جاتی ہے، اتنا ٹائم یہ دنیا کا 100 سال بن جائے گا. یہ آخرت کے ایک دن کا وقت ہے. تو ہم نے جتنا دنیا میں رہنا اتنا یہاں محنت کریں، جتنا آخرت پہ کرنا اتنا وہاں. میں نے ایک واقعہ پڑھا ہے کہ نوح علیہ السلام کے پاس ایک بڑھیا آئی، اس نے آ کر کہا ہے نبی اللہ میرے لیے دعا کریں، میری اولاد کو اللہ زندگی دے، یہ بچپن میں فوت ہو جاتے، بس یہی 250 سال 300 سال 350 سال کی عمر ہوتی ہے، فوت ہو جاتے. تو نوح علیہ السلام ہنسے اور اس کے لیے دعا بھی کی. انہوں نے کہا اللہ کے نبی آپ ہنسے ہیں، اللہ آپ کو ہنساتا رکھے لیکن کوئی وجہ. فرمایا تو اپنے بچوں کی اس عمر کو چھوٹی عمر کہہ رہی ہے، 250 سال 300 سال، بس ایک امت آئے گی اس کی کل عمر 70 سال 80 سال 90 سال 100 سال ہوگی. انہوں نے کہا اچھا ایسی امت بھی آئے گی؟ فرمایا جی ہاں. کہا اگر اتنی عمر مجھے ملے تو میں تو ایک سجدے میں گزار دوں. کہا اچھا ہے نبی اللہ اتنا کم وقت لے کر وہ لوگ آئیں گے؟ فرمایا جی ہاں. تو کہا بہت آسان زندگی ہوگی. انہوں نے تو دنیا میں کوئی گھر ور نہیں بنانے، کوئی دنیا کی فکر کرنی نہیں ہے، مختصر وقت لے کر آئے ہیں، بس آخرت ہی سوچتے رہیں گے. فرمایا سب سے زیادہ انہوں نے گھر بنانے اور آج ہے ہی ایسے. شاید پچھلی امتوں نے سب نے مل کے اتنے گھر نہیں بنائے تھے جتنی ہماری امت نے ایسی پوری چوٹی بھی کراس کر لی. تو میرے دوستو تو دنیا پہ ہم محنت کر رہے ہیں، آخرت کو ہم نے چھوڑا ہوا. کسی سے پوچھو نا بھائی آپ کا گھر کہاں ہے، لوگ پتہ نہیں کیا سے کیا کہتے ہیں. اللہ جزائے خیر دے ہمارے مفتی محمد حسن دامت برکاتہم کو،
ایک جلسے میں بیٹھے تھے، اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے چھوٹے بچے سے پوچھا بیٹا ہمارا گھر کہاں ہے؟ تو اس نے کہا جی میرا گھر تو ساتھ والے محلے جو۔ انہوں نے فرمایا جی نہیں، ہمارا گھر جنت میں ہے، ہمارا گھر آخرت میں۔ کہا جی ہاں۔ تو کہا والدین کو کہ تم انہیں سمجھایا کرو کہ ہمارا اصلی گھر تو وہی ہے۔ ایک بادشاہ وقت ہے امی خاندان کے، سلمان بن عبد الملک، اس نے سوال کیا، بڑے بڑے علماء بیٹھے تھے کہ یار ایک بات بتاؤ، جب ہم یہ بات مانتے ہیں کہ ہم مر جائیں گے، جنت جائیں گے، آخرت میں جائیں گے، مرنے کے بعد ہمارے اٹھنے کے اوپر ایمان اور یقین ہے، تو کیوں نہیں ہم مرنا چاہتے؟ ہم پھر دنیا میں کیوں چمٹے رہنا چاہتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی مدینہ طیبہ تو آپ جا رہے ہیں، وہاں ایک بزرگ رہتے ہیں امام ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ، اس کا جواب وہ دے سکتا ہے۔ تو بادشاہ ان کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ جی مجھے ایک بات پتہ ہے، جب ہم مانتے ہیں ہم مر جائیں گے، آخرت پہ زندگی ہے، تو پھر ہم مرنا کیوں نہیں چاہتے؟ پھر دنیا میں کیوں چمٹا رہنا چاہتے؟ تو انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا۔ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، اگر کسی بندے کے دو گھر ہوں، ایک گھر شہر میں وہ بنائے اور اس کو خوبصورت سے خوبصورت بنا دے، ہر طرف سے پیارا اور فیسیلیٹیٹ کر دے، ہر قسم کی سہولیات ہو، اور ایک گھر وہ ہو جس کو کوئی وہ آبادی نہ ہو، اس میں جالے لگے ہوئے ہو اور ہر طرف ہو کا عالم ہو، تو یہ بندہ کس گھر میں جائے گا؟ تو کہا یہ تو اسی گھر میں جائے گا جس کو اس نے اچھا بنایا ہے۔ تو کہا ہم نے جو دنیا پہ آج کل محنت کی ہے نا، تو دنیاوی گھر کو ہم نے اتنا خوبصورت بنا دیا ہے کہ ہمیں آخرت کے گھر کی کوئی فکر نہیں ہے، ادھر کوئی اعمال نہیں بھیجے ہم نے، اس کو نعوذ باللہ بدصورت رکھا ہے۔ تو اس لیے آبادیوں کو چھوڑ کے ویرانیوں کی طرف جانے کا جی کسی کا نہیں کرتا۔ تو میرے دوستو، قرآن کریم کا حق ہے، قرآن کو سمجھیں، قرآن پہ عمل کریں، قرآن کی تلاوت کریں، خود بھی پڑھیں، اپنی نسلوں تک بھی پہنچائیں۔ اللہ پاک آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ تعالی۔ بھائی محمد حسن صاحب، اللہ پاک آپ کو خوش و خرم رکھے، آپ نے پورا قرآن کریم سنایا، بیٹا یہ آپ کا ہدیہ ہے۔ حق ہے بندہ ان جیسوں کے اوپر اپنے مال کو خرچ کرے کہ جنہوں نے قرآن کریم کو اپنے سینے میں رکھا ہو۔ قرآن کریم کے اوپر مال خرچ کرنا یہ بندے پر نہیں ہوتا، قرآن کریم پر ہوتا ہے۔ کہتے ہیں نا قیامت میں حافظ سفارش کرے گا، تو سفارش تب کرے گا جب دنیا میں آپ اسے راضی رکھیں گے، تو اسے راضی نہیں رکھنا، سفارش کہیں کرنی ہے اسے۔ تو میرے دوستو، اللہ پاک ہمیں بھی اور اللہ ہماری اولاد کو بھی اور ہماری نسلوں سے بھی دین کی خدمت لے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔